نے دیکھا کہ ایک اور نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب جو کہ اس وقت جو ہے فارن منسٹر ہیں، ان کو کیبنٹ کمیٹی جو آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کی چیئرمین شپ دے دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ جو تھوڑا بہت جو ہے معیشت کے حوالے سے جان بوجھ رکھتے ہیں کہ ایک فائنانس منسٹر کا تو چلے پرائیویٹائزیشن کے اندر کمیٹی کے اندر کوئی بیٹھنا بنتا ہے، جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی کے بڑے سخت قسم کے چیلنجز پاکستان کو سامنا ہے، تو ان کا کیا کام ہے پرائیویٹائزیشن کے ساتھ، نجکاری کے ساتھ؟ جب یہ سوال رکھا گیا محترم ہمارے پیارے مصدق ملک صاحب کے سامنے، تو ایک بار پھر انہوں نے کیا خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے لوگوں کو ایڈریس کیا، بتایا پاکستان کی عوام کو کہ کتنا ضروری تھا ڈار صاحب کا اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا۔ یہ وزیر خارجہ کا پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ہماری پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اس کو لانچ کرنا ہے۔ ہمارا اس وقت بھرپور پلان یہ ہے کہ ہم ایف ڈی آئی پاکستان میں لے کر آئیں۔ حسن ایوب صاحب، یہ میں آپ سے شروع کروں گا سب سے پہلے۔ مطلب آپ نے ماشاءاللہ کافی تیاری بھی کی ہوئی ہے، تو کچھ سمجھا دیں، مطلب پاکستان مسلم لیگ نون ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر محترم شہباز شریف صاحب، اور ود نو ٹائم یہ فیصلہ کر کے پھر واپس لینا، اس مطلب کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ظاہر کرتا ہے یہ فیصلہ۔ جس فیصلے کا دفاع پرائم منسٹر نے خود نہیں کیا، فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے، تو میرے خیال مطابق تو اس مطلب اسپیکنگ اٹ سیلف جو ایکشن ہے ان کا، میرے خیال مطابق جو سوچ یہ تھی کہ پرائم منسٹر یہ سمجھ رہے تھے کہ اورنگزیب صاحب شاید نئی آدمی ہیں، یا کسی نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اورنگزیب صاحب نئی آدمی ہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر خود جو ہے اس ای سی سی کو ہیڈ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایونچولی جو فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے، ای سی سی کے تمام فیصلوں کی توثیق وفاقی کابینہ ہی نہیں کرنی ہے۔ اگر وفاقی کابینہ حتمی منظوری نہ دے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ وہیں پر لٹک جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر حتمی منظوری ان دی اینڈ آف دا ڈے کیبنٹ جو ہے جس کو ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر، اسی کے فیصلے میٹر کریں گے۔ لیکن جس نے بھی پرائم منسٹر کو گائیڈ کیا، اگر کسی نے گائیڈ کیا تو میرے خیال سے غلط کی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو یہ ٹو ٹائم پرائم منسٹر ہیں، اب تو ہم وی ایکسپیکٹ کہ یہ بالکل دے شوڈ ہیو ہٹ دا گراؤنڈ وائل رننگ۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپ کا بڑا فرق ہے، آپ دوڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ توقیر شاہ صاحب جب تھے، اور میاں صاحب لندن میں بھی نہیں، بڑے میاں صاحب وہ ہیں بھی پاکستان کے اندر۔ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جب تھے، جتنا عرصہ تھے، وہ جب بھی ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں تو وہ شہباز صاحب کو روک دیتے تھے، نو سر نو، یہ آپ نے نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال سے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ پنجاب کے اندر بھی آپ کو پتا ڈاکٹر توقیر صاحب نے سرو کیا تھا، اور میرے خیال میں جو اندر بھی جب وہ کریکشن کروا رہا ہے پھر اس کو لے آئے نا، مطلب یہ کس طرح لے کر آئے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یار ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں، بڑا ملک ہے، بڑی ایک جو ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی پرائم منسٹر کو گائیڈ کیا ہے وہ اس نے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی نہیں کی بلکہ برائی کی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ مجھے جو لگ رہا ہے، جو میری تھوڑی بہت خبر ہے اسلام آباد کے اندر، بیچارے شہباز شریف صاحب کے پاس نا کچھ ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ جاوید لطیف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے حسن ایوب صاحب کے، وہ کیا بار بار ان کا ہمیں وہ سنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کٹ پتلی ہیں۔ اب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو بڑے بھائی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ لگا دیں، وہ لگا دیتے ہیں، پھر جو ہے کابینہ کے اندر سے کوئی مشورہ آ جاتا ہے، نہیں سر یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ دوبارہ بیچارے نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں۔ آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ آپ کے دوست رہے ہیں پرانے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ مطلب میں کافی اتنے کمزور آدمی تو نہیں ہے، مطلب کافی اب تجربہ ہے ان کا۔ نہیں، ابھی آپ کے جو کنسرن ہے وہ تو آبویس ہے، لیکن پرابلم ان کی یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ مانگے تانگے کی سرکار بنائیں گے، جب عوام کا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا اور آپ جدھر جائیں گے لوگ کہیں گے جی ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، تو اس وقت پھر آپ کے پاس اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کے ہمالیائی غلطیوں کا ہر وقت ہی آپ انتظار کیا کریں۔ ان کا کچھ نہ کچھ ڈرامہ روز لگا رہے گا۔ کبھی وہ سندھ والے کہیں گے وہ ہمارا آئی جی نہیں لگایا، کبھی عرصہ والا ہمیں پوچھا نہیں ہے۔ آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں تو پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لینا۔ بالکل ان کو ساتھ میں، اس کے بعد جی پھر کوئی پتہ نہیں کن کو جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی خدمات کا پتہ ہے، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا۔ وہ توانو چوہدری صاحب نہیں پتا جنہیں خدمات دیتی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی طرح پتا ہے انہیں کنیاں خدمات دیتی ہوئی ہیں۔